ایکسکیوز می سسٹر۔ روش پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی۔ جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزبتھ کی طرف بڑھتے اور انہیں روکتے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ سیاہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں، شاید وہ اس بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یور نیم؟ سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ محمد حدید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے باختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر الزبتھ یکدم محتاط ہو گئی تھیں۔ اس کی آواز قدرے مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو فادر سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں کھڑے وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنے والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا تھا۔ سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی تھی۔ اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی تھی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی اور ہاتھ میں باندھی ہوئی کرسچن ڈی کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اور اگر روپے پاس ہیں اور روپے کمانے کے لیے کسی باہر کے ملک کے ویزے، وہاں سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے اس نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا اور سسٹر الزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ان کی واپسی پر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روش پر پھر پہلے کی طرح سب کی چہل قدمی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈھانپے بیٹھا ہوا تھا۔ باختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کو چاہا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا اور خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، واپس وہیں، مگر وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ روش سیدھا اس پارک سے باہر لے جائے گی، وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی میں کرنا تھا، مگر اسے آخر کیا کرنا چاہیے تھا؟ روش پر چلتے چلتے وہ گھاس پر چلنے لگی تھی۔ بڑے ہی محسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہت دور بینچ پر اب وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اوہ مائی گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں گھاس پر بھول آئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ننگے پاؤں چل رہی تھی، اس نے سسٹر الزبتھ سے کہا۔ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے دیکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح جگہ یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی نظر آ رہی ہے، وہیں گزرتے گزرتے میں نے جوتا اتار دیا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر پھر آپ نے اس گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، سسٹر نے آئس کریم کی مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ روش پر چلنے کے بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس نظر آنے والے بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ بینچ خالی نظر آ رہا تھا۔ اسے باختیار ٹھوکر لگی تھی، اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی نظر آ رہے تھے۔
وہ بے اختیار آگے بھاگتی چلی گئی تھی۔ اس نے پارک کی روشنیوں پر چلتے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چادر کا ایک کونا گیٹ میں اٹک گیا تھا۔ وہ اسے چھڑانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتی ہوئی وہ گیٹ پار کر کے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی تب تک ایک سناٹے کے ساتھ ٹرن کر کے سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ سڑک پر پہنچتی تب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا تھا، پھر ایک مایوسی سی اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ گیٹ کے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی اس نے چوکیدار کے ہاتھ میں اپنی چادر کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے چادر لے کر اوڑھ لی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ چوکیدار مستجز تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ اندر چلی گئی۔ روش سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ جوتے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جوتا نہیں ملا تو وہ جگہ بھول چکی تھی یا پھر کوئی جوتا اٹھا چکا تھا۔ چند منٹ وہ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی، مگر واپس اس گیٹ کی طرف چل دی جہاں سسٹرز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھاس پر چلتے چلتے اس نے اپنے پیر میں کوئی چیز چبھتی محسوس کی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پاؤں میں کیا چبھا ہے۔ اب وہ گھاس سے ہٹ کر روش پر چلنے لگی تھی۔ تم نے پریشان کر دیا، اتنی دیر میں تو ڈر گئی تھی، ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی، سسٹر الزبتھ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ تبھی ان کی نظریں اس کے پیروں پر پڑی تھی۔ کیا ہوا، جوتا نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ سسٹر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کچھ متفکر ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا سسٹر، کچھ بھی نہیں ہوا، بس جو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں ملا۔ حالانہ میں نے تو، یقین کریں میں نے تو بہت بہت کوشش کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں، وہ بڑبڑائی تھی۔ سسٹر الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا اور پھر اس کے گال چھوتے ہوئے اسے جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کم آن، ایک جوتے کے گم ہو جانے پر اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا کئی دفعہ، مگر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی رستے سے دوسرا جوتا خرید لیں گے، سسٹر الزبتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سسٹرز نے بھی اسے تسلی دی تھی اور پھر اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھا رہا تھا، اس کا ذہنی خلجان، اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی تھی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسائی اور معجزات، مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی، ان کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنہا زندگی جو انہوں نے خود لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، اور پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تخت دار پر چڑھایا جانا۔ وہ کسی شہرزاد معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یہی سب کچھ سننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر، میں کسی مالی مفاد کے لیے ادھر نہیں آیا، میں تو صرف سکون چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، ذہنی ایک سکون کی ضرورت ہے مجھے، اور وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملامت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گی میرے بچے، ہر چیز میں مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں، اور اس وقت کے دوران تم جتنا ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ فادر میں کروں گا، اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کی ہاتھ کو نرمی سے تھپکا تھا۔ فادر میں جانتا ہوں، میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کی اجازت لینا چاہی تھی۔
شور تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ اور اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا۔ 1-1.5 گھنٹے وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا اور پھر اٹھ کر آ جاتا، مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جاتا تھا۔ اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور رہبراؤں سے بھی ملوایا تھا، اور ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے، اور ہر ایک پہلے سے زیادہ مخلص تھا۔ اسے اپنی دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چند ہفتوں میں بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابوں اور پمفلٹس پڑھتا رہا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحق ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ 1-1.5 ہفتے تک وہ باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔